اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آغاز کر رہے ہیں اپنے لیکچر نمبر 20 کا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے ہمارا 20واں سپارہ ہے آج، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 20ویں سپارے کا خلاصہ بیان کرنے سے یا اس کی تشریح بیان کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح 20ویں سپارے کے جو اہم مضامین آج ہم ڈسکس کریں گے ان کا بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گی، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ 20ویں سپارے میں 3 صورتیں آ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو ہے 20ویں سپارے کے آغاز میں سورہ نمل، جو ہم الحمدللہ پہلے 19ویں سپارے میں شروع کر چکے ہیں، اس کی بقیہ آیات 20ویں سپارے میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ قصص، جس میں انبیاء علیہ السلام کے اور خصوصی طور پر جو 3 مشہور قصے بیان کیے گئے ہیں، فرعون کا بھی اور حامان کا بھی، اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے سوا تیسری صورت اس میں ہے سورۃ العنکبوت، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج ہم اللہ کے فضل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے 20ویں سپارے کے جو خاص نکات ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں۔ 20ویں سپارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت کی، اپنی وحدانیت کی اور اپنے اختیار کی جو دلیلیں، جو برہان کائنات میں موجود ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، اور مختلف دلائل بیان کر کے تمام انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے یا اس کی توحید کے منکر ہیں، مطالبے کرتے ہیں، دلائل مانگتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے مختلف دلائل کے ذریعے۔ کائنات سے بھی دلیل دی گئی، نظام کائنات سے بھی، خود انسان کے اپنے وجود سے بھی۔ پھر آخرت کے معاملے میں بھی اس پر بحث کی گئی ہے، یعنی ہمیشہ کی طرح ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے جو عقیدہ آخرت، یا جس کو ہم کہتے ہیں لائف ہیئر آفٹر، یا جس کو ہم کہتے ہیں دوسری زندگی، موت کے بعد کی زندگی، اکثر اس کے منکر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بھی دلائل بیان فرما دیے اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکنا، جس کو ٹرمپٹ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہوگا، کتنی مرتبہ ہوگا، اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد سورت کے اختتام پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کی ابتدا حروف مقطعات سے کی گئی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ پھر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بہت تفصیلاً بیان کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو فیصلہ تھا، جو اللہ کی حکمتیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک قبطی یعنی فرعون کا ساتھی جو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگنے سے، مکہ لگنے سے مارا گیا تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت فرمانا مدین کی طرف مصر سے، اس کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو آزمایا گیا اور ان کو شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا گیا، وہاں شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، جو ان کو شعیب علیہ السلام تک لے گئیں۔ وہ تمام واقعات، عصا اور ید بیضا کا معجزہ ملنا، فرعون کے دربار میں جا کر حق کی دعوت دینے کا حکم اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا۔ پھر اس قصے سے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے قصے سے جو ہمیں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں، جو ہمارے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں، جو ہمارے لیے الارمز ہیں، وہ سب بتائے جا رہے ہیں۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا سب سے مضبوط اس وقت فرعون، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور بہت طاقتور سمجھتا تھا، اس کا انجام کیا ہوا۔ فرعون کا جو وزیر تھا، فرعون کا جو ساتھی تھا حامان، یا ایسے طاقتور گروہ جو اپنی دولت اور اپنے اختیار کے نشے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ خود کو خدا سمجھ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال اور ان کا یہ اختیار کبھی ختم نہیں ہوگا۔
ان کا انجام کیسے ہوتا ہے، کس حقارت کے ساتھ، کس ذلت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بے بس کر دیتا ہے ایسے طاقتور شخص کو، اور اللہ کے عذاب میں جب کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ یہاں پر سبق دیا گیا۔ قرآن پاک سے بار بار نصیحتیں کی گئی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا انجام بیان کیا اور ہمیں اس سے سبق سیکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر سورۃ العنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے، سورت کا موضوع کیا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سنت رہی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے، اس کا بھی بیان ہے، اور ہمیشہ حق اور باطل کی جو لڑائی، حق اور باطل کی جو کشمکش چلتی رہی ہے، اس کا بھی بیان ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ بالآخر فتح، بالآخر کامیابی صرف اور صرف اہل حق کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انجام کار یعنی اینڈ جو ہے وہ ہمیشہ اہل حق کا ہی اچھا ہوتا ہے، اور مشرکین کے عقیدے کو، مشرکین کے نظریے کو، یا ان کا جو بتوں پر ان کا اعتقاد ہے، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے عنکبوت سے۔ عنکبوت یعنی مکڑی، اور مکڑی کے جالے سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت بیان، بہت پیاری صورتیں۔ الحمدللہ آغاز کرتے ہیں خلاصے کا، اور میں بار بار آپ سے ایک چیز عرض کر رہی ہوں، ابھی پھر میں اس بات کو دہرانا چاہتی ہوں کہ آپ یہ ہائی لائٹس ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اطمینان سے اس کو بیٹھ کر گھروں میں ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ دیکھیے، یہ تو بہت سالوں سے ہم سنتے اور کرتے آئے کہ قرآن پاک کس نے ختم کیے ماہ رمضان مبارک میں۔ باقاعدہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، اچھا مجھے ٹارگٹ بناتے ہیں، مجھے 2 قرآن پاک ختم کرنے ہیں، مجھے 3 یعنی کہ پڑھنے ہیں، کہ پورا میں پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک پڑھ لوں۔ لیکن بارہا یہ بات سمجھائی جاتی ہے آپ کو علماء کرام کی، دیندار لوگوں کی طرف سے، کہ اس بات کی اہمیت نہیں ہوگی کہ آپ نے کتنا پڑھا، بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے پڑھا، کتنا سمجھا۔ تو آپ کہتے ہیں نا کہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ بالکل یہی اصول یہاں پہ بھی اپلائی ہوگا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص نے رات کے کسی ایک پہر اٹھ کر چند ساعت یعنی فیو منٹس، ساعت کو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کہ چند ساعت اس نے قرآن کے یا اللہ کے کسی حکم پر، یعنی قرآن کی کسی آیت مبارکہ پر غور و فکر کیا، اور غور و فکر میں گزار دیے۔ یعنی اب یہ معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ کون سا واقعہ تھا جو یہاں بتایا گیا تھا، آپ کے مائنڈ میں کیوری آتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو جواب دینے کے لیے وہ پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں اچھا میں نے یہ جان لیا۔ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جس نے چند ساعت گزاری اللہ کے کسی حکم کو، قرآن پاک کی کسی آیت کو سمجھا، اس پر غور و فکر کیا، اور قرآن پاک، کلام پاک رکھ کر وہ سو گیا، تو وہ پوری رات نوافل پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے کے برابر اجر پا گیا۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ ایک شخص پوری رات نوافل پڑھتا ہے، اور آپ ایک آیت مبارکہ پر غور و فکر کر کے جا کر آرام سے سو جاتے ہیں۔ بظاہر تو لگتا ہے نا کہ یہ تو بندہ پڑھا ہوا سو رہا ہے، اور دوسرا تو تسبیحات پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ افضل ہے جس نے غور و فکر کیا۔ تو یہ کانسیپٹ کو آہستہ آہستہ اپنے مائنڈ کو ہم نے وسیع کرنا ہے، اور ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ مت سوچئے کہ میرا پورا قرآن پاک نہیں پڑھا گیا ماہ رمضان میں، 30 سپارے میں نے نہیں مکمل کیے، یا 2 قرآن پاک نہیں، یا 3 قرآن پاک نہیں کیے۔ آپ نے اگر ایک سپارہ بھی اس ماہ رمضان مبارک میں سمجھ کر پڑھ لیا، تو اب تک کی جتنی زندگی آپ کی گزری الحمدللہ، اور آپ نے اللہ کے فضل سے جتنے بھی قرآن پاک مکمل کیے، یا کہیے کہ ختم کیے اور پڑھے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک سپارہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس کو آپ نے سمجھا ہے، آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے۔ تو اس لیے
بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ پیغام ہم پہنچاتے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں کہ غور و فکر کریں. دورہ قرآن پاک میں ایک ایک سپارہ بیان کرنا ہوتا ہے ایک لیکچر میں, اور آپ میری بہنیں اسپیشلی جو میرے ساتھ ریگولر کلاسز لے رہی ہیں سیٹرڈے سنڈے کی تفسیر قرآن پاک کی, وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم اس میں ایک رکو بھی کبھی کبھی نہیں پورا کر پاتے. وہ بھی ہماری 1.5 آور کی کلاس ہوتی ہے, مگر اس میں ہم ایک رکو پر بھی ہماری کبھی کبھی 1.5 آور سے بھی اوپر ڈسکشن چلا جاتا ہے. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم اس پر بولنا چاہیں تو کئی کئی دن بات کر سکتے ہیں ہمارے جیسے کم علم لوگ بھی. اس میں اتنی حکمتیں ہیں, اس میں اتنے مسئلے مسائل نکلتے ہیں. تو یہ آپ سے عرض کرنے کا, ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو صرف آپ کو ایک, جس طرح آپ کوئی بک خریدتے ہیں تو اس میں ہیڈنگز ہوتی ہیں نا کہ اس میں چیپٹرز کیا کیا ہیں, جو آپ کے انڈیکس بنا ہوا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فہرست مضامین, سم ٹائمز اردو میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو وہ آپ کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ یہ مضامین اس میں ہیں. تو اس کے بعد آپ ایک ایک مضمون جو آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں اس کو پڑھتے جاتے ہیں. تو ہم نے تو پورے مضامین بھی نہیں بیان کیے, تھوڑا سا اس میں سے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, جیسے پرومو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا کہ بھئی یہ اس میں بات ہو رہی ہوگی, تاکہ آپ اور میں اور سارے سننے والے, ہماری ایفرٹ کیا ہے کہ لوگوں تک اس کلام کا پیغام پہنچے. اس کے بعد خود بھی پڑھی اور انشاءاللہ ڈیٹیل کلاسز بھی لیجئے, اور ہماری بھی کلاسز سیٹرڈے سنڈے رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کے حکم سے ہوتی رہیں گی ریگولر, اس میں بھی شامل ہو. لائیو کلاس ہوتی ہے سیٹرڈے سنڈے, میں لنک آپ کو بھیجتی رہوں گی, اور میں یوٹیوب پہ بھی لنک آپ سے شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ, تاکہ آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل, ایک ایک آیت کے اوپر ہم اس میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا, سمجھنے کا موقع ملے گا, اور ہم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام پر ضرور غور کریں گے. اور یہی غور و فکر اور یہی مجلسیں اور یہی محفلیں ہوں گی جو ہماری ہدایت کا بھی اور ہماری نجات کا بھی انشاءاللہ سبب بنے گی. اب آتے ہیں ہم آج اپنے 20ویں سپارے کی طرف. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ نمل یعنی وہ چونٹی والا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے تھا, اور جو وادی نمل میں سلیمان علیہ السلام کا گزر اس در سے ہوا تھا, چونٹیوں کی وادی سے, وہ واقعات بیان کیے گئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے بھی سورت میں اپنے احکامات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے. اس سپارے کا آغاز ہو رہا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ کہ کیا وہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں انہوں نے شریک کر رکھا ہے, اور پھر ان کو مشرکوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یا جنہیں خالق مانتے ہو یا جنہیں معبود مانتے ہو, یہ بتاؤ کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. دیکھیے سنگولر آتا ہے زمین الارض, لیکن ڈیٹیل ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کتب میں کہ زمینیں بھی 7 ہی ہیں, جیسے 7 آسمان ہیں. بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین, جب بات آسمان اور زمین کی ہوتی ہے تو اس کے درمیان کی ہر چیز خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آسمان اور زمین کی جب بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے یعنی زمین آسمان کے درمیان اس کی بھی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, پچھلی آیت سے میں اس کو لنک کر رہی ہوں کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار, اس کی قدرت, اس کی وحدانیت بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی معبود تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا, کیا ان میں سے کسی کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آسمان بنائے ہیں یا زمین بنائی ہے. سبحان اللہ, یہ بھی بڑی عجیب قدرت ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا ماننے والا, مسلمانوں کے سوا بات کر رہی ہوں, کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہمارا جو خالق ہے, یا ہمارا جو خالق بھی بلکہ نہیں کہنا چاہیے, یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا جو معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یا جو ہمارا خدا ہے, کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے ساری کائنات بنائی ہے, اس نے زمینیں بنائی ہیں, اس نے آسمان بنائے ہیں, بادل وہ بھیجتا ہے, کوئی دعویٰ نہیں کرتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے پوچھا ان مشرکوں سے کہ تم یہ بتاؤ کہ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. اچھا یہ بھی دیکھیے سبحان اللہ,
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ تمہارے لیے یہ پانی اتارا، کہ اللہ نے تو تمہیں ہر نعمت دی، تمہیں زندگی کے آثار دیے، پانی سے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اسپیس میں اور ایسی ایسی ہمارے پاس جگہیں ہیں جو ایکسپلور ہو رہی ہیں، پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے، زمین پر پانی ہے تو زمین پر زندگی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جس نے تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی، اور پھر اس نعمت سے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اس پانی سے ہی چونکہ زندگی ہے، تو آپ یہ دیکھیے پودوں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، جانوروں کو بھی پانی کی ضرورت ہے، انسان کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح زمین پر 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، انسان کی اپنی باڈی میں بھی 70 سے زیادہ فیصد جو ہے وہ پانی ہے۔ تو یہ خیال یہاں پر رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ بہت دفعہ کیا، اور اس کا اس لیے تذکرہ زیادہ کیا کہ زندگی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تر و تازہ باغات لہلہانے لگے۔ بتاؤ کہ وہ بہتر ہے جس نے تمہارے لیے ہر نعمت بنا دی، یا وہ جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو وہ بہتر ہے؟ بالکل لاجیکل مذہب ہے، سب کو خوبصورتی کے ساتھ دعوت عام ہے کہ غور کرو اور دیکھو کہ کون خدا کہلانے کے لائق ہے، کس کی طاقت ہے، کس کا اختیار ہے۔ پھر دوسری دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو قرار کا باعث بنایا، اس کے سینے میں نہریں جاری کی، زمین لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، اپنی جگہ رک نہیں رہی تھی۔ اور آپ جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی تفسیر کے دوران کہ زمین کے نیچے لاوا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر پہاڑوں کو نہ روک دیتے تو زمین کے اندر تو وہ جو اس کے نیچے کیمیکلز تھے، جو مادے تھے، جو لاوا تھا، وہ تو سطح سے اوپر آ جاتا، ہمارے لیے زمین پر ٹھہرنا، بسنا، زندہ رہنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ زمین لرز رہی تھی، کانپ رہی تھی، اللہ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے، فرم کرنے کے لیے، اسے جمانے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ بنا دیے جو میخوں کا کام دیتے۔ جیسے آپ کوئی فلور بنانا چاہتے ہیں تو اس کو جوڑ دیتے ہیں سیمنٹ سے، یا ووڈ کا ہے تو کیل وغیرہ کسی نہ کسی چیز سے اس کو فکس کر دیتے ہیں۔ ٹائلز لگی ہوئی ہیں، ماربل لگا ہوا ہے، ووڈ کا فلور ہے، اگر اس کو صحیح طرح سے مضبوطی سے جوڑا نہیں جائے گا نچلی سطح سے تو آپ کیسے اس پر موو کر سکتے ہیں، کیسے چل پھر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت حکمت اپنی بیان فرمائی کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے معتدل کر دیا، نہ اتنی سخت ہے کہ تم اس کو کھود نہ سکو، اس میں تم کلٹیویٹ نہ کر سکو، اس میں تم قبریں نہ بنا سکو، اس میں تم نہریں نہ نکال سکو، اور نہ اتنا نرم ہے کہ وہ دلدل کی طرح پاؤں رکھیں تو پاؤں اندر ہی دھستا چلا جائے، یا ریگستان کی جس طرح وہ ہوتے ہیں، ڈیزرٹ وغیرہ ہوتے ہیں کہ چلا بھی نہ جائے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس نے زمین کے سینے میں نہریں جاری کی، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے، میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کیا اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ہی جگہ کا پانی ہے، اوپر کی سطح کھاری اور نمکین اور گہرائی میں میٹھا اور شفاف، اور اس میں برزخ ہے، اس میں انویزیبل، یعنی کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کچھ آڑ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ شیشے کے یا ٹرانسپیرنٹ 2 پورشن کسی چیز کے بنا دیں اور اوپر کی سطح میں ایک کلر کا پانی ڈال دیں، نیچے کی سطح میں دوسری کلر کا پانی ڈال دیں، وہ دونوں پانی آپس میں مکس نہ ہو، کیونکہ مکس ہو جائیں گے تو پھر تو اگر الگ الگ رنگ کے تھے تو وہ دونوں رنگ مل جائیں گے، اگر الگ الگ ذائقے کے تھے تو دونوں ذائقے مل جائیں گے۔ تو ان میں ایک آڑ ہے، وہ جو آڑ ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے، اور یہ اللہ کی شان۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ ڈیٹیلز میں پھر لنک کروں گی کہ یہ 1442 سال کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن 1442 سال پرانا نہیں ہے، یہ تو 100 سال پہلے بنا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جس کو چاہے جا کر چیلنج کیجئے کہ جاؤ اور جا کر ڈھونڈو، تاریخ اٹھا کر لاؤ اور بتاؤ کہیں سے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ نہیں، سب اس پر ایگری کریں گے کہ واقعی یہ اتنا ہی پرانا کلام ہے۔ تو جب یہ اتنا پرانا کلام ہے تو کسی کو سمندر کی ڈیپتھ کا کیسے پتا تھا؟
کہ ڈیپ ڈاؤن اگر آپ جاتے ہیں پانی میں تو وہاں پانی میٹھا ہوتا ہے. چھوٹے تھے ہم ساحل پر جایا کرتے تھے, سی سائڈ پر, تو کبھی وہ پانی میں جاتے تھے, منہ میں پانی چلا جائے تو نہایت نمکین ہوتا تھا, بالکل جیسے کڑوا. تو اسی سمندر کے نیچے تہوں میں پانی میٹھا ہے, وہ موو ہوتا رہتا ہے پانی, ویوز آتی ہیں, اس میں اسٹارم آتے ہیں, اس میں حرکت ہوتی ہے, لیکن پانی مکس نہیں ہوتا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں. یہ کیوں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ دو پانی ہے, میٹھا اور کھارا, اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے, وہ ملتے نہیں. اس ایک بات کو ہی لے لیجئے, ہر غیر مسلم اس پر غور کر لے, ہر مسلمان اس پر غور کر لے کہ واقعی یہ تو میرے رب کی دلیل, میرے رب کی جو ہے وہ قدرت کی دلیل ہے. اس وجہ سے یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان, مرج البحرین, یہ والی بات یہاں گئی. کیا اس محسن ذات کو بتوں کے مثل ٹھہرا سکتے ہیں؟ وہ بت جنہیں ہم خود بنا لیں, خود تراش لیں, جو ہم بنا لیں تو پھر ہم بہتر ہے نا. جو چیز ہم نے بنائی ہے یا چیز بہتر ہے؟ بننے والی چیز بہتر ہوتی ہے یا بنانے والا؟ اہم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ چیز کی تعریف تو کرتے ہیں, لیکن دراصل آپ بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں. کوئی خوبصورت فرنیچر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بہت خوبصورت فرنیچر ہے, لیکن اس میں کمال آپ کس کا مانیں گے؟ فرنیچر خود بن گیا. بلکہ آپ کہیں گے کیا کاریگر ایکسپرٹ ہے, کیا ماہر ہے یہ کاریگر جس نے فرنیچر کو بنایا ہے. کوئی پینٹنگ خوبصورت دیکھیں گے تو آپ پینٹنگ دیکھ کر کیا کہیں گے؟ کہہ دیں گے کہ پینٹنگ اچھی ہے, لیکن اصل کمال کس کا مانیں گے؟ پینٹر کا, کہ اس نے بہت بہترین پینٹنگ کی ہے. تو جب آپ اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ بہتر ہیں, وہ چیز تھوڑی بہتر ہے. پھر آپ اس چیز کے آگے بو ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں, کیوں جھک رہے ہیں, کیوں اس کو اپنے سے بہتر جان رہے ہیں؟ آپ بہتر ہیں, وہ چیز آپ کے وجود کی محتاج ہے, آپ اس کے محتاج نہیں ہیں. تو چونکہ اللہ کو کوئی نہیں بنا سکتا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ کوئی اس کے مثل نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء, کچھ بھی اس جیسا نہیں ہے. کوئی ایگزامپل, کوئی کسی قسم کی تشبیہ ہم نہیں دے سکتے اللہ سے کسی چیز کو, کیونکہ اس کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھیے, کوئی اس کو بنانے والا نہیں تھا, کوئی اس کی خدائی میں شامل ہونے والا نہیں تھا, کوئی اس کا مددگار نہیں تھا, اسی لیے وہ خالق ہے. پھر تیسری دلیل کیا دی کہ مجبوری, تکلیف, بے بسی, بیماری کے وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ کمال کی بات یہ دیکھیں کہ مشرکین بھی, یہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیے گا, آپ پڑھیے گا اس کو, کہ مشرکین بھی جب, ظاہر ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ معبودوں کو تو مانتے تھے, لیکن کہیں نہ کہیں فطرت میں چونکہ خدا یا اللہ کا ایک تصور موجود ہے, تو جب مصیبت کی گھڑی آ جاتی تھی, جو قرآن پاک میں بیان بھی فرمایا گیا مختلف مقامات پر, کہ جب فرض کریں کہ یہ عین دریا یا سمندر کے سینٹر میں ہوتے ہیں, وسط میں ہوتے ہیں, اور ان کی جو بوٹس ہیں یا جو ان کی کشتیاں ہیں ان کو طوفان گھیر لیتا ہے, کسی جگہ اسٹارم میں پھنس جاتے ہیں, تب انہیں اپنے بت یاد نہیں آتے, تب انہیں اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے معبود یاد نہیں آتے. اس وقت وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ آج اگر ہم یہاں سے بچ گئے تو ہم خالصتاً اے اللہ آپ کی عبادت کرنے لگیں گے. اور جب بچ جاتے ہیں تو پھر وہیں اپنے بتوں کے آگے ماتھا ٹیک دیتے ہیں. تو یہ چیز یہاں بتائی جا رہی ہے کہ تمہاری بیماری کو کون دور کرتا ہے, تمہاری تکلیف کو کون دور کرتا ہے, یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کسے پکارتے ہو, رب العالمین کو یا اپنے بتوں کو. آج بھی آپ دیکھیں, ابھی ریسنٹلی آج بھی ایک پروگرام تھا تو اس میں یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کہ وہ لوگ جو جہاں پر غیر مسلم ہمارے ممالک, ہمارے ہمسائے ممالک جو ہیں, جن کے ہاں بہت برا, اللہ سب کو محفوظ رکھے, سب اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کا کنبہ ہیں,
اتنا برا وہاں پر یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت برا حال ہے. وہاں جو مسلمان بھی ہیں اور جو وہاں پر ہندو بھی ہیں، بہت برے طریقے سے وہ اس میں پھیل رہا ہے وائرس، اور بہت سی ہلاکتیں اور بہت سی اموات ہو رہی ہیں. تو یہ چیز بہت ہر کوئی شیئر کر رہا ہے کہ جی ان لوگوں نے یہ کہا جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں سے کہ تمہارا رمضان کا مہینہ ہے، تم لوگوں کا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تم لوگ دعا کرو کہ یہ ہمارے ملک سے، ہم سے، سب سے وبا ٹل جائے. تو یہ ہوتا ہے ایسا، جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے باقی لوگوں سے بھی دعا کے لیے، اور وہ لوگ جو ہمارے مذہب پر نہیں ہیں وہ بھی کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بھی میں پہلے آپ کو یہ مثالیں دے چکی ہوں. عبداللہ بن ابی کی مثال دے چکی ہوں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے درخواست کرتا تھا، اور جب مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو اللہ کے حبیب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میری بخشش کی دعا کرے، میری نماز جنازہ پڑھے. یعنی اس مشرک کو بھی پتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور اللہ واقعی حقیقی معبود خالق ہے، مگر انسان دنیا میں اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا رہتا ہے. یہ کالز اس کو ملتی رہتی ہیں، یہ الارم ہمارے جو ہیں وہ بجتے رہتے ہیں. ہماری فطرت میں ہے اللہ، ہمارے دل میں ہے، ہماری روح میں ہے، لیکن ہم ان کالز کو اگنور کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. دنیا کا کوئی جذبہ، دنیا کی کوئی ضرورت، دنیا کی کوئی خواہش ہمارے آڑے آ جاتی ہے. ہم سن کر بھی انجانے بن جاتے ہیں، ہم سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا یا ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہی باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ معبود حقیقی وہی ہے جو ساتوں آسمانوں اور زمین کا خالق اور مالک ہے. عام دنوں میں ہم چاہے اس کی طرف رخ کریں نہ کریں، لیکن جب سخت کرب کی، مصیبت کی، مشکل کی گھڑی ہوتی ہے تو ہمیں ضرور وہ یاد آتا ہے. مصیبت کے وقت آپ کس کو یاد کرتے ہیں؟ آپ اپنی روٹین لائف سے مثال لے لیجئے. اللہ نہ کرے کوئی حادثہ، کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کی کانٹیکٹ لسٹ فون میں تو بہت لمبی ہوتی ہے، 1000 کانٹیکٹ اور کانٹیکٹ ہوتے ہیں اور 1500 کانٹیکٹ ہوتے ہیں. آپ کس کو کال کرتے ہیں؟ جو آپ کے سب سے قریب ہو، یا جس سے آپ کو امید ہو، یا جو آپ کے دل سے قریب ہو کہ یہ مجھے اس معاملے میں ہیلپ کرے گا. آپ اپنے گروپ میں تو شیئر نہیں کر دیتے نا ہر مسئلہ کہ سب کو پتا چل جائے، کیونکہ آپ کو امید بھی نہیں ہوتی سب سے. آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کوئی میرے مسئلے کو حل نہیں کرے گا. سلام دعا کی حد تک تو بہت دوست ہیں، لیکن مشکل کے وقت میں ہر کوئی کام نہیں آئے گا. تو بالکل اسی طرح سے انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ جب وہ بے بس ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تو اس کو امید ہوتی ہے کہ یہ میرا رب ہی ہے جو مجھے نہیں ڈالے گا، وہی ہے جو با اختیار ہے، وہی ہے جو میری مدد کرے گا. اس وقت یہ جو اتنے سارے سرکل میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں معبود، وہ یاد نہیں آتے. تو یہیں سے سچ اور جھوٹ پتہ چل جاتا ہے. بالکل ایسے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دوست ہم بہت سو کو کہتے ہیں. اور کیا خوب شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یہی پوائنٹ یہاں پر آپ اپلائی کر لیجئے کہ بہت دروں پر ہم جاتے ہیں، بہت دروازوں پر ہم جاتے ہیں، بہت سے تعلق ہم نے بنا رکھے ہیں، لیکن سخت اور کڑی مشکل اور اپنی بے بسی میں اللہ کے سوا ہمیں کوئی یاد نہیں آتا. تو پھر جب اللہ ہی ہمیں یاد آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہی خالق، وہی مالک، وہی قادر مطلق ہے. تو اپنے نارمل عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا ربط رہنا چاہیے. وہ والی بات یاد رکھیے، وَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تو مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تو یہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. پھر چوتھی دلیل جو دی جا رہی ہے، بحر و بر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ انسان کو اتنا شعور، اتنا فہم، اتنی عقل کس نے عطا کی ہے سمندروں میں راستے بنانا. میں تو کبھی کبھی یہ بات بہت غور سے، جب کبھی آپ آئی ڈونٹ نو آپ کو کبھی اتفاق ہوا کہ سی سائڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ اس جگہ جا کر، سی شور پر اگر آپ ہیں یا آپ وہاں سی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، دور سے آپ دیکھیں گے تو وہ سمندر کے سوا آپ کو دور دور کچھ نظر نہیں آتا. یعنی کہ اگر تھوڑا سا آپ نے کبھی سفر بھی کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب اندر تھوڑا چلے جاتے ہیں
تو آس پاس بلڈنگ کوئی چیز کچھ نظر نہیں آتی. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ جو بادبان ہے یا جو شپ کا کیپٹن ہے اس کو کیسے اپنی ڈائریکشنز کا پتہ ہے. پہلے تو نیویگیشنز بھی نہیں ہوتے تھے. نیویگیشن تو الحمدللہ اب آئے ہیں نا کچھ عرصے میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا شعور انسان کو دیا ہے کہ وہ حد نظر آنے والے پانی میں جانتا ہے کہ وہ کس سمت میں جائے گا, اسے کس شہر میں جانا ہے, اسے کس ملک میں جانا ہے, اس کو کس ساحل پر جانا ہے, تو وہ سمجھ جائے گا اور وہ اسی ڈائریکشن میں جائے گا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر کی تاریکیوں میں بھی راہ دکھانے والا, بارش برسنے سے پہلے بارش کی آمد کی خبر کون دیتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں کون بھیجتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ رب کریم, یا تمہارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں. پھر بھی انسان کتنا غافل ہے. وہی والی بات جو ابو جہل کہا کرتا تھا, کیا کروں میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. ایک انسان کے اوپر ہر دور میں سوشل پریشر بھی بہت رہا ہے, آج بھی ہے, ہمیشہ تھا. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, بس یہ جو لوگ کہیں گے نا, جو کہ لوگ کھلاتے بھی نہیں ہیں, پلاتے بھی نہیں ہیں, مصیبت پڑنے پر پوچھتے بھی نہیں ہیں, لیکن ہم سب کچھ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. ہمارا جینا لوگوں کے لیے, ہمارا مرنا لوگوں کے لیے, اور پھر برے بھی ہمیں سب لوگ ہی لگتے ہیں. ہم کسی سے خوش بھی نہیں ہیں, کسی سے ہمارا دل صاف بھی نہیں ہے, لیکن ان کی اہمیت اتنی ہے کہ ہم اپنا دین, اپنا مذہب بھی گنوا دیتے ہیں لوگوں کے کامنٹس کی پرواہ کرتے ہوئے. تو یہ خیال یہاں پہ رکھیں کہ حق کو تسلیم کرنے والے سب سے بہادر, ڈیرنگ, سب سے زیادہ جیدار لوگ ہوتے ہیں, جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اور وہی پھر ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ شان بھی عطا فرماتے ہیں. پھر پانچویں دلیل دی جا رہی ہے انسان کی اپنی تخلیق سے. انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا, یعنی لوگوں کو تو یہ ہے نا کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا. جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ والا ایک کوسچن ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ سے لوگ کرتے آئے, آج بھی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. مجھے بہت تعجب ہے, یعنی نیوٹرل ہو کر بات کر رہی ہوں, ایز اے مسلم بھی نہیں میں کہہ رہی, ایک انسان کی حیثیت سے. اگر آپ کو یہ تعجب ہے کہ مرنے کے بعد کون پیدا کرے گا اور کیسے پیدا کرے گا, تو اس سے زیادہ تعجب کی بات پہلی دفعہ پیدا ہونا نہیں ہے. کیا ہر جرثومے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا تمام لوگوں کے اندر بچوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے؟ اگر ایکسیڈنٹلی ہوتا ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, رپورٹس بالکل ٹھیک ہوتی ہیں, میاں بیوی کی, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں بس اللہ کا حکم ہوگا تو اولاد ہو جائے گی, اولاد نہیں ہے, کوئی ظاہری سبب بھی نظر نہیں آ رہا. بہت دفعہ لوگ ایسے ایسے قصے, کہانیاں, سچے واقعات ہمارے اطراف میں ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں جی کبھی ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی اولادوں سے نواز دیا ہوتا ہے. یہ اس بات کو بھی چھوڑیے, اس ایک لائف سیل سے بچے کا پیدا ہونا, کیا یہ تعجب نہیں ہے؟ کون اس میں روح ڈالتا ہے, کون اس کو پروان چڑھاتا ہے, کون اس میں جان ڈال دیتا ہے, کون اس کو توانا کر دیتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ پہلے کس نے پیدا کیا, اور اس کے بھی پہلے چلے جائیے, آدم علیہ السلام. سوچے نا, جب انسان ہی نہیں تھا, چلو آپ نے مانا کہ مرد اور عورت سے ایک بچے کی تخلیق ہوتی ہے, تو جب انسان تھا ہی نہیں تو پھر کیسے تخلیق ہوگی؟ بی بی حوا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نہیں تھا, تو وہ کیسے بن گئے؟ اس بات پر کیوں تعجب نہیں ہوتا, اس پر سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ سوال مرنے کے بعد پیدا ہونے پر کیوں اٹھتا ہے؟ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پھر چیز کہتے ہیں نا تہ تک پہنچنا چاہیے, تو تہ تک پہنچیے, یہ سوچئے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے, ابو البشر کیسے پیدا ہو گئے. آپ نہیں مانتے آدم علیہ السلام کو, نہ مانیے, یہ سوچئے کہ پہلا انسان کیسے پیدا ہوا. ہمارا تو مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا اور بی بی حوا کو تخلیق فرمایا, اور ان دونوں سے نسل انسانی کو, جو نارمل آج بھی جس طرح ہوتے ہیں بچوں کی پیدائش کا طریقہ, اس سے پھیلا دیا.
بہت سے مذاہب میں یہی کانسیپٹ ہے، ایڈم اور ایو کو ماننے والے الہامی مذاہب ہیں. تو وہ اس بات پر تعجب کیوں نہیں کر رہے کہ پہلا انسان کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کس نے انسان کو پہلے پیدا کیا تھا. تو جب جواب آپ دیں گے تو پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دوبارہ بھی وہی پیدا فرمائے گا. تو فرمایا کون دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا تم نام لوگے؟ کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کسی کے معبود نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا تھا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. پھر کائناتی مناظر سے دلائل دیے جا رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح سے دلیل دی ہے، نفس انسانی سے بھی، سائنسی اور پوری دنیا میں جو آثار ہیں ان سے بھی. پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحث و مناظرہ کا میدان ایک طرح سے بنایا. ایک ایک چیز کو دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں نا نظر نہیں آتے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں نظر آتے ہیں. یہ جو ہم بول رہے ہیں ہم میں نظر آ رہے ہیں. ہمارا بولنا اسی لیے ہے، ہمارے وجود میں. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کائنات کی کسی بھی چیز کے اوپر آپ غور کر لیں، کوئی بھی چیز بغیر بنائے بنتی نہیں، بغیر مینٹین کیے وہ باقی نہیں رہتی. تو یہ اتنا بڑا سسٹم پراپر کائنات کا، سورج کا ایک وقت پہ طلوع ہونا، ایک وقت پہ غروب ہونا، دن کا آنا اور رات کا چلے جانا، پھر سورج کا روشن ہو جانا، پھر سن سیٹ ہو جانا، یہ سارا روٹین، یہ سب حادثے کے طور پر پیش آ گیا. ایکسیڈنٹلی سب کچھ ہو گیا. کیا کیا ہوا ایکسیڈنٹلی؟ انسان کے اپنے وجود، اس کے سسٹم، انٹرنل سسٹم کو آپ دیکھیں. اور پھر وہی بات کہوں گی، شاید ہم بھی سمجھ لیتے کہ ایکسیڈنٹلی ہوا ہوگا اگر ہم نے قرآن میں نہ پڑھا ہوتا. تو اگر ہمیں یہ پتا نہ ہوتا کہ یہ تو 1400 سال پہلے بتایا گیا ہے، اور کوئی اس وقت سائنسی اکوپمنٹس، آلات، سورسز نہیں تھے ان باتوں کو جاننے کے، تو ہمیں یقین آتا ہے کہ واقعی اس میں کچھ واقعی حقیقت ہے. یہ آپ کو اس طرف خود لے کر آتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذرے ذرے سے دلیل دی ہے کہ آپ غور تو کریں نظام کائنات پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو آپ ہر چیز میں دیکھ لیں گے. کیا خوبصورت شعر ہے کہ بے حجابی یہ کہ ہر ذرے میں جلوہ آشکار، اور پشت پردہ تو ہے کہ صورت آج تک دیکھی نہیں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم نے دیدار تو نہیں کیا، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلوہ، اس کی ایگزسٹنس ہر چیز میں نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا جا رہا ہے کہ کفار یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ایک تو توحید ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا، ایک خدا کو ماننا سمجھ نہیں آتا تھا. پھر کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی بن جائیں گے تو انہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. دیکھیے وہی والی بات جو پھر وہی عرض کروں گی کہ کیوں تعجب ہے، دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نا، اپ گریڈ کرتے ہیں اس کو، اور ایک چیز ہوتی ہے انوینٹ کرتے ہیں. پہلی دفعہ کسی چیز کو ایجاد کرنا وہ کمال ہوتا ہے اور وہ مشکل ہوتا ہے. اس کو اپ گریڈ کرنا یا اس کی ڈفرنٹ فارمز کو چینج کرنا تو پھر آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو پہلی بار بنانا مشکل ہے. بنی ہوئی چیز کو جیسے ریفربش کر دیتے ہیں یا اس کو ریفریش کر دیتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو ہم اسی جگہ پہ ہمارا ایک وہ دماغ اٹکا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے اٹھائے جائیں گے. ارے بھائی آپ کی ہڈیاں ہوں گی، ہڈیاں نہیں ہوں گی تو خاک ہوگی، خاک نہیں ہوگی تو ڈی این اے تو کہیں نہیں جاتا. تو یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو باہر ان چیزوں کے محتاج ہی نہیں ہے. تو ہم سائنسی وہ گفتگو کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ڈی این اے جل کر بھی ختم نہیں ہوتا، ہر شخص کا جو ڈی این اے ہے وہ قائم رہتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، جو پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں، جو مسئلے مسائل ایسی چیزیں آپ کے سننے میں آتی ہوں گی کہ ڈی این اے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون تھا، یہ جل کر خاک ہو گیا، کچھ تو سمجھ بھی نہیں آ رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کن فرمائیں گے اور فیکون، چیز ہو جائے گی. اعتراضات کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا دلائل سے، اور پھر اپنے پیارے حبیب
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے. دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے. مجھے اس بات پر بہت بہت تعجب ہوتا ہے کہ دنیا، میں اس کو دنیا کی مثال سے سمجھاتی ہوں کہ آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے. میں ایک دنیاوی مثال دے رہی ہوں. اس پروجیکٹ کے پروموشن کے لیے، اس کی سکسس کے لیے اور اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے آپ کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. کوآرڈینیٹر ہیں یا سیلز مینیجر ہیں یا فلاں فلاں ذمہ داریاں دیتے ہیں. ایک اونر جو ہے، ایک جو باس ہے، جو فاؤنڈر ہے، اس کی ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ کہنا چاہیے کہ پیشنیٹ ہوتا ہے اور وہ سب سے زیادہ اس چیز کی فکر کرتا ہے اور اس چیز کو اہمیت دیتا ہے کہ یہ میرا جو پروجیکٹ ہے یہ آگے بڑھے. وہ جنہیں اپوائنٹ کرتا ہے وہ ان کے لیے اتنی بڑی یہ جدوجہد نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے کیونکہ اس کے عوض انہیں کچھ دیا جائے گا یا انہیں رکھا گیا ہے، ہائر کیا گیا ہے. کیا آپ نے کبھی دنیا میں کوئی ایسی مثالیں دیکھی ہیں، یوزلی آپ کو دیکھنے میں آتی ہیں یا آپ سنتے ہیں کہ کوئی باس یا کوئی اونر یا کوئی کسی چیز کا بنانے والا جو اپنے سیلز مین ہے یا جو پروموشن کا اس کا ڈپارٹمنٹ ہے ایٹسٹرا، تو وہ ان سے کہے کہ مت زیادہ محنت کرنا، تھکنا مت، اپنی جان نہ ہلکان کر لینا. کیوں اتنی انرجی ویسٹ کرتے ہو لوگوں کو قائل کرنے کے لیے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، چھوڑو انہیں، آگے بڑھو. کیا ایسا ہوتا ہے کچھ؟ عمومی طور پر دنیا میں تو جو مالک ہے جس سے وہ چیز تعلق رکھتی ہے وہ کین ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں میں بھی وہی جذبہ پیدا ہو اور ان کے اندر بھی وہی انٹرسٹ ہو جو اس کا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے سبارڈینیٹس یا جو اس کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں ان میں زیادہ دلچسپی ہو جائے اور اس کو ان کو کہنا پڑے کہ بھائی کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہو، اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایفرٹ. اب آپ یہ بات جو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے اس کو مائنڈ میں رکھیے اور اس کے بعد آپ قرآن پاک کو دیکھیے. قرآن پاک کیا ہے؟ ایک آفر ہے، ایک نظریہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، جس کے حقیقی ہونے کے دلائل موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر دور میں اپنا یہ نظریہ جو آخرت سے متعلق، اللہ سے متعلق، ملائکہ سے متعلق، یعنی انسان کا اور انسان کا کائنات سے اور انسان کا خالق کائنات سے جو تعلق ہے، کیوں پیدا کیا گیا، کیا کرنا چاہیے، مقصد حیات کیا ہے، منزل کیا ہے، یہ سب بتانے کے لیے ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص لوگوں کو، یعنی خاص کیا، جن میں سکلز ہوتی ہیں، جن میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو ڈیووٹڈ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ مخلص ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا. انہیں ٹرم ہم دیتے ہیں انبیاء یا انہیں ہم کہتے ہیں پیغمبر. پیغمبر دراصل پیغام بر ہے، پیغام لانے والا، پیغام پہنچانے والا، جس کو آپ انگلش میں کہہ دیتے ہیں میسنجر، میسج کنوے کرنے والا. تو یہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ میرا پیغام ایز اٹ از میرے بندوں تک پہنچا دینا، کیونکہ اللہ کی شان نہیں انڈیویجولی ایک بندے سے ون ٹو ون اللہ کا کلام ہو. یہ سسٹم نہ دنیا میں چلتا ہے اور نہ اللہ کا ہے. اب کیا ہوا کہ انبیاء علیہ السلام پیغام پہنچاتے رہے. اکثر آپ تاریخ پڑھیں گے قرآن پاک سے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا فرماتے، یا اللہ میری قوم ایمان نہیں لاتی، ان کے اور میرے درمیان جدائی کر دیجئے، فیصلہ فرما دیجئے. ایسا بھی ہوا ہے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بس جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ لے آئے، اب آپ ہجرت کر جائیے، اب آپ کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. انبیاء علیہ السلام ہجرت فرما جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی مائگریٹ کرتے تھے، اس جگہ سے چلے جاتے تھے، اور باقی جو بچتے تھے ان پر عذاب آتا تھا اور وہ سب ختم ہو جاتے تھے. یہ سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تک یوں ہی چلتا رہا. اور جب
حبیب خدا آئے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے گا، جب وہ تشریف لائے تو یہاں تو کچھ عجیب ہی نظام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بار آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے؟ ابھی ہم نے تو لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کیا قرآن پاک کا، ہم تو صرف پوائنٹس بیان کر رہے ہیں۔ اے حبیب اپنے آپ کو غم میں مت ڈالیے، کیا آپ ان کی خاطر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اے حبیب آپ تو ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، کیوں غم کرتے ہیں؟ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے۔ یعنی یہاں عجیب ہی معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ مت اتنی جدوجہد کریں، مت اتنی مشقت اٹھائیں، مت اپنے آپ کو تھکائیں، مت اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں۔ کہیں ایسا کچھ دیکھا؟ تبھی تو کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ اوصاف۔ اور آپ راضی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میری امت میں سے جس کو چاہے عذاب دے دے، آپ تو بار بار دعا ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ بخش دیجئے، یہ نادان ہے۔ تو یہ خیال ہمیں بھی رکھنا ہے جب ہم اتنے رحیم، اتنے مہربان، اتنے محبت فرمانے والے نبی کے امتی ہیں، تو جو آپ سے اتنی محبت کرے، جو آپ کی اتنی پرواہ کرے، جو آپ کا اتنا لحاظ کرے، کیا اس کے لیے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ نہ قدری کریں گے، نہ شکری کریں گے، اپنے محسن کو نہیں پہچانیں گے اور شیطان کے پیچھے چلے جائیں گے، وہ جو گڑھے میں لے جانا چاہ رہا ہے دوزخ کے۔ بھول کیسے گئے کہ اس نے وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، میں جہنم میں ان سب کو لے جاؤں گا، میں بتا دوں گا کہ یہ سب نافرمان ہیں۔ یعنی شیطان تو اس فیور میں ہی نہیں تھا نا کہ انسان کو بنایا جائے، اس کا موقف، اس کا پوائنٹ آف ویو تو یہ تھا کہ انسان ناشکرا اور نافرمانی ہوگا۔ جیسے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں نا نیگیٹو اپروچ کے ہو جاتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو بس برا ہے، پوری دنیا خراب ہے، کوئی شریف نہیں ہے، کوئی نیک نہیں ہے، کوئی آنےسٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ان کے کچھ تھوڑے سے تجربات ہو جائیں یا مشاہدہ ہو جائے یا اپنی طور پر سب پہ شک کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے سب کرپٹ ہیں۔ تو یہ والی بات ہے کہ شیطان خود ایسا تھا نا، تو اس کو لگا کہ انسان بھی سب کرپٹ ہی ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان تو مسجود ملائک بھی ہے، ایسے بھی ہیں جن کو فرشتے سجدہ کریں۔ تو اس وجہ سے ہم نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے، اور جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا، کم ہے۔ پھر جب مشرکین یہ کہتے تھے کہ زمین پر کبھی ہمارا خاتمہ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے یا ہم مریں گے نہیں یا ہم پر عذاب نہیں آئے گا، تو اپنے حبیب کو تسلی دینے کے بعد مشرکوں کو وعید سنائی کہ تم اگر اللہ کا، قیامت کے دن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، یا اللہ کی نافرمانی کی صورت میں آنے والے عذاب کا انکار کر رہے ہو، تو تھوڑا سا ذرا پچھلی قوموں پر غور کر لو۔ کیا تم سے پہلے قومیں نہیں گزری؟ کیا تمہیں ان کے حالات واقعات پتہ نہیں چلے؟ کیا تم نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ یہ تو ہماری آج کی زمانے میں یہی ہم کرتے ہیں نا۔ اب یہ آپ پھر وہی مثال دینی پڑے گی کووڈ 19 کے حوالے سے، کوئی کیس رپورٹ ہوتے ہیں تو تحقیق میں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں، بھائی اتنے ایج کے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، اتنے لوگوں کو نہیں ہو رہا، اچھا وہ رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہے، پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ سمٹمز یہ ہیں، اس کے سمٹمز یہ تھے، اس پیشنٹ کے یہ تھے، اس پیشنٹ کے یہ تھے، رپورٹ ہوتے گئے، ہسٹری بنتی گئی، آپ کی انفارمیشن میں وہ ایڈ ہوتی گئی۔ تو یہ تمام ایکس وائی زی جو میں ایگزامپلز آپ کو دے رہی ہوں، رپورٹ ہوتے ہیں واقعات اور ان کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں لوگ۔ اب آپ میں سے کون یہ کہہ سکتا ہے جی ہم نہیں مانتے؟ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ مجھے پہلے بھی کووڈ وائرس ہوا تھا اور اب مجھے 6 مہینے بعد پھر ہو گیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو کہ نہیں جھوٹ کہہ رہے؟ نہیں کہیں گے نا کہ obviously یہ بتا رہے تو ہوا ہوگا، ڈاکٹرز نے تصدیق کر دی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ تاریخ میں جو قومیں گمراہ ہوئیں، نافرمان ہوئیں، انبیاء کی تکذیب کی، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، ان پر اللہ کے عذاب آئے۔
کس کس طرح کے عذاب آئے قرآن پاک نے بتا دیا، اس جگہ جا کر دیکھ لیجئے، آج بھی آثار مل جائیں گے، آج بھی آثار مل جائیں گے۔ تو اس حوالے سے وہ لوگ تو قریب تھے ان قوموں سے، یعنی سینہ بسینہ وہ باتیں منتقل ہو رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کیوں، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے پہلے جو تمہاری طرح کے دلیر باتیں کیا کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ مجرموں کے ساتھ کیا فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ وَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ مکذبین کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ جہان بس اس وقت تک باقی رہے گا جب تک اسرافیل سور نہ پھونک دیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ he will blow the trumpet in the day of judgment, on the day of judgment۔ ٹرمپٹ کیا ہے؟ اب اس کو بھی الگ الگ کہانیاں، ایسا ہے ویسا ہے، دیکھیے یہ سب ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ہم نے بھی بہت ڈیٹیل میں ان پہ 15 منٹ 20 منٹ لیکچر دیا ہوا ہے صرف اس پہ کہ یہ جو سور ہے یہ تھا کیسا، بٹ یہ سب چیزیں بیکار ہیں کہ وہ تھا کیسا۔ اس میں جو کام کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک آواز ہوگی، ایک اعلان ہوگا، ایک کیفیت ایسی ہوگی کہ جب اسرافیل، جن کا نام بتایا جاتا ہے اللہ کے فرشتوں میں سے ایک ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ سور پھونکیں گے، سواد واو رے سور، 3 دفعہ یہ ہوگا سور کا پھونکنا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین آسمان کی ساری مخلوق، سب کے سب خوف اور ہیبت ان پہ طاری ہو جائے گا، یعنی اس آواز کے، اس کی گرج یا اس ساؤنڈ کی نوعیت کچھ ایسی ہوگی کہ سب کانپنے لگیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب کو موت آ جائے گی، اور جب تیسری بار پھونکا جائے گا تو سب جو مر گئے تھے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو یہی میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ سور کیا تھا، کیا ہے، یہ سب اہم نہیں ہے، مقصد کو سمجھ لیں۔ ایک اشارہ ملے گا، جیسے آپ دیکھتے نا کوئی کوئز بھی شروع ہو رہا ہوتا ہے اور آپ جب ٹریفک لے کر، آپ ٹریفک کے رولز کو لے کر چلتے ہیں روڈ پر، 3 لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پر۔ یلو ہے تو آپ نے اسپیڈ ایک دم سے کم کر لی اور مطلب ریڈی ہو گئے، اور اگر گرین ہو گئی تو آپ چل پڑے، اور ریڈ ہو گئی تو آپ رک گئے۔ تو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں نا آپ کے سائنس تینوں کہ آپ نے ریڈ پر سٹاپ ہونا ہے، اور آپ نے گرین پر چل پڑنا ہے، اور یلو پر آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے، اسپیڈ کم کرنی ہے۔ یا ہمارے یلو لائٹ کا یہ بھی کانسیپٹ ہوتا تھا کہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ نکل جائیں۔ اکثر جگہوں پہ صرف یلو لائٹ آن ہوتی تھی، کچھ جگہوں پہ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کیئرفلی اگر آپ کو آس پاس گاڑیاں نظر نہیں آ رہی تو آپ موو کریں۔ تو یہ سمپل چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی 3 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ اللہ کے حکم سے جب وہ آواز پیدا ہوگی، وہ جو بھی ہوگی، وہ جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، بس انسان سمجھ جائیں گے، یعنی کہ وہ ایک اناؤنسمنٹ ہوگی، ایک اعلان ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے، اور یقیناً لوگ جان جائیں گے کہ بس اب دنیا ختم ہو رہی ہے اور قیامت قائم ہو گئی۔ دوسری دفعہ ہلاک ہو جائیں گے، سب پر موت طاری ہو جائے گی، کوئی بھی زندہ زمین پر نہیں رہے گا۔ اور تیسری دفعہ سب ایک ساتھ اٹھیں گے اور اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن پاک کے بیان سے کی تھی، ویسے ہی فرمایا کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی جو مقدس تعلیمات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لے، اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ یہ بات یہاں پر پوری ہو گئی۔ پھر سورۃ القصص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص مکی صورتوں میں سے ہے، اور قصص جو ہے نا وہ قصے کی جمع ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا تھا نا سورہ یوسف میں، احسن القصص اس کو کہا گیا تھا، بہترین قصوں میں سے بہترین قصہ۔ قرآن کے جو قصے ہیں وہ من گھڑت، فیبریکیٹڈ نہیں ہیں، وہ ریئل ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ اب یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے، 3
شخصیات کے قصے اس میں بیان کیے گئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں ان کا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعون کا مکالمہ ہوا تھا. اور فرعون بھی ایک بڑی شخصیت تھا اس دور کی، اور آج تک ہم سب کے لیے فرعون کی شخصیت ایز اے ڈکٹیٹر، یا جو ظالم اور طاقتور بادشاہ ہوتے ہیں، ایز اے ڈکٹیٹر ہم اس کی مثال فرعون کے حساب سے دیتے ہیں. اسی طرح سے خاص طور پر اس صورت میں جو 3 لوگوں کا زیادہ تذکرہ کیا گیا، پہلے تو نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، پھر فرعون کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بڑی اہم شخصیت ہے قارون. یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا، چاہے واقعہ پڑھا نہ پڑھا ہو، یہ بات تو آپ نے ضرور سنی ہوگی. کہتے ہیں قارون کا خزانہ تھوڑی ہے ہمارے پاس، یا قارون کا خزانہ ہے کہ ان کے پاس اتنا مال ہے. یہ ہم ریچسٹ پرسن جو ہے اس کے لیے، جس کو اللہ نے بہت سرمایہ عطا کیا، تو قارون کی اگزامپل ہم اس معاملے میں دیتے ہیں. تینوں کے قصے اس صورت میں خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں. اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ قصص کہا گیا، اور سب سے زیادہ جو حصہ ہے نا اس صورت میں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے ساتھ معاملات تھے اس کے اوپر مبنی ہے. سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے، کٹ لیٹرز جن کو کہا جاتا ہے، ق ان حروف کے بعد آپ اکثر نوٹ کیجئے گا کہ قرآن پاک کی عظمت کا بیان بھی آتا ہے. تلک آیات کتاب المبین، کہ یہ آیتیں ایک واضح کرنے والی کتاب کی ہیں، یا یوں کہیے کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو حقیقت کو بالکل روشن یا واضح کر دیتی ہیں. پھر فرمایا کہ ہم ایمان والے لوگوں کے لیے تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اہل ایمان کو اس سے فائدہ پہنچے گا. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیے اچھے واقعات سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس قابل بنیں کہ اللہ کی رحمتیں عنایتیں ملیں. برے لوگوں کے واقعات سے ہم سبق سیکھتے ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے. تو اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان واقعات کو بیان فرمایا، اس میں ہماری ہدایت اصل مقصد ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ فرعون مصر کا بہت بڑا بنا بیٹھا تھا، بہت بڑا ڈکٹیٹر، بہت طاقتور شخص، اثر و رسوخ والا، اختیار والا، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے. اور جب نعمتیں کثرت سے آ جائیں، دیکھیے تنگ دستی بھی آزمائش ہے، اور بہت زیادہ خوشحالی اور رزق کی فراوانی تو اس سے بھی بڑی آزمائش ہے، کیونکہ وہ انسان کو مدہوش کر دیتی ہے، اس کو ریئلائز کرنے نہیں دیتی، اس کو سوچنے سمجھنے نہیں دیتی. فرعون کو اتنا اختیار مل گیا کہ وہ متکبر ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ تکبر کفر کے درجے پر لے جاتا ہے. شیطان نے بھی تو سب سے پہلا گناہ یہی کیا تھا نا، کہ تکبر کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کا سبب تکبر تھا، تکبر کی وجہ سے کافر کہلایا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. تو یہ تکبر اس میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ وہ ظلم پر اتر آیا، انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کمزوروں کو کچلنے لگا، اور یہ پوری بات کہ اپنے آپ کو خدا ہی کہلانے لگا. اس نے آج کی وہی والی بات ہے کہ جو آج کے جو سامراجی طبقے اس طرح سے زمین پر بڑا ظلم کیا، اور اپنے اقتدار کے لیے ہر جائز و ناجائز چیز اس نے طریقہ اختیار کیا. پھر بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی حد تھے، وہ ان کو غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. ابھی بھی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ وہ دیکھیے گا ایجپٹ میں جو اس نے وہ بنوائے ہوئے نا احرام مصر جن کو کہتے ہیں، تو یہ بھی کمال کی بات ہے کہ کس طرح اس نے بنی اسرائیل جب اس کے غلام تھے ان سے تعمیر کروائے ہیں، وہ آج تک وہ وہاں موجود ہیں. اب یہ دیکھیے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے. اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ فرما لیا. آپ کہتے ہیں نا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، اور ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے.
پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. پھر اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے نافرمانی کی اس میں جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے. اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اس پہ کبھی غور کیجئے کہ ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. تو جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت سے نکل جائیں گے اور جب ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم کبھی بھی اپنا وہ مقصد نہیں پا سکیں گے جو ہم چاہتے ہیں. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں ملے تو ہمیں وہ پہلے چاہنا پڑے گا جو ہمارا رب چاہتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمیں سب کچھ بخش دیں گے. جو چاہتے ہو یہ لے لو، جو چاہو لے لو. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ فرعون تو اپنے آپ کو خدا ہی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا. فرعون نے خواب دیکھا بنی اسرائیل کا ایک شخص ہوگا جو فرعون کے زوال کا، اس کے خاتمے کا سبب بنے گا. کیا تدبیر کی؟ ہر لڑکا قتل کر دیا بنی اسرائیل کا. جو پیدا ہوتا تھا قتل کر دیتا تھا، جو پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کا حکم تھا. ذرا اس واقعے کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا. آج جو اینگل میں سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کر رہی ہوں اس پہ بھی غور کیجئے. دیکھیے کتنے لڑکے اس نے بنی اسرائیل کے مار ڈالے، اس خوف سے، اس ایک بچے کے خوف سے جس نے اس کی سلطنت کا تختہ الٹ دینا تھا. اور اللہ کو کیا منظور تھا کہ وہی بچہ جس نے اس کا تختہ الٹ دینا تھا وہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا. اور فرعون کی بیوی آسیہ جو ایمان لے آئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوں، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. خود پالا، خود پرورش کی. ذرا غور کر لیجیے آپ. یہ ہے انسان کہ جس چیز سے اتنے سالوں سے بچ کر تدبیر کر رہا تھا خود اس چیز کو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں لے آئے. یہ میں آپ کو واقعہ کیوں بتا رہی ہوں؟ جب بھی کبھی زندگی میں کسی چیز کی تڑپ ہو یا خواہش ہو یا کسی چیز کے لیے آپ ڈیسپریٹ ہیں تو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک دعا ضرور کر لیا کیجیے کہ یا اللہ یہ جو میری خواہش ہے میں نہیں جانتا کہ یہ میرے حق میں اچھی ہے یا بری ہے. اگر تو آپ میں زیادہ حوصلہ ہے اور آپ کا زیادہ لیول ہے اتنا ظرف تو آپ یہ دعا کیجئے کہ یا اللہ اگر یہ میرے حق میں اچھی ہے تو مجھے عطا کر دیجئے، اگر اچھی نہیں ہے تو میرے دل کو راحت اور صبر مل جائے، یعنی کہ میں تڑپتا ہی نہ رہوں کہ یہ چیز مجھے ملی کیوں نہیں. یہ ایک اعلیٰ درجے کی دعا ہے. اب اس سے تھوڑا کم لیول، اگر آپ تھوڑے کم مضبوط ہیں، تھوڑے کم بہادر ہیں تو آپ یوں دعا کریے کہ یا اللہ یہ میری خواہش تو ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ اس میں میرے لیے نفع یا نقصان. اے اللہ آپ اس سے میرے لیے نفع بنا دیجئے دنیا اور آخرت میں، ورنہ انسان اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے خریدتا ہے. انسان اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر گزرتا ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے. یہ اگزامپل ہے یہاں پر، اور یہاں یہ بھی اگزامپل ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے. انسان لاکھ تدبیریں کر لے اللہ کے حکم کو، تقدیر کو نہیں بدل پاتا. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، کیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ان کو الہام کیا تھا کہ اس کو صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں ڈال دیجیے، اور وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو بہت جلد ان سے ملوا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہی ان کی رضاعت کی ان کو دودھ پلانے کے لیے. بالآخر فرعون کی جو محل کی خادمائیں تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تک اللہ نے انہیں پہنچا دیا، اور وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے آ کر انہی تک پہنچ گئی اور انہی کو لے آئی واپس. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں آ گئے. یہ بھی میں بات آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ اللہ پر ہمیں ایسا بھروسہ کرنا ہے
جب ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو وہ جو ہمارا سب سے بدترین دشمن ہے وہی ہماری خیر خواہی اللہ اس کے ہاتھ سے کروائے گا. جو ہمیں قتل کر دینا چاہتا تھا وہی ہماری جان بچا لے گا. جو ہمیں تباہ کر دینا چاہتا تھا وہی ہماری ترقی کا زینہ بن جائے گا، سبب بن جائے گا. یہ ہے اللہ کی ذات پر ایمان. کیسے چیزیں ٹویسٹ ہوتی ہیں، کیسے موو ہوتی ہیں، کیسے یہ پورا سائیکل کس طرح چلا. اللہ نے ماں سے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی، بھیج دیجئے ان کو دریائے نیل میں ملواؤں گا آپ کے سینے کو، ان سے ٹھنڈک ملے گی. اب بچہ کسی سے فیڈ ہی نہیں لے رہا، پریشان ہے. بچہ تو گود لے لیا فرعون اور آسیہ جو ان کی زوجہ تھی. بالآخر جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی وہ بتاتی ہیں، وہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بھائی کہاں گیا ہے، یہاں تک پہنچ گیا، خبر ہو گئی. کہا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، بہت نیک ہے، بچے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، اگر کہیں تو ان کو بلاؤں. وہ لوگ تو منتظر تھے، جی جی ضرور بلا لیں. اب بلایا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں خوش تھے، رضاعت پوری کمپلیٹ ہوئی. تو یہ واقعہ بتانے میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھیں. جہاں سے آپ کو نقصان کی امید تھی، نفع اللہ نے نہ وہاں سے کروا دیا تو دیکھیے. بس توکل اللہ کی ذات پر ہونا وہ بہت زیادہ اہم ہے. تو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالا دست کرنا چاہتے ہیں تو ایسے نظام کائنات بدل جاتا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ان کو ملایا، اور فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا. انسان کی ساری تدبیریں، سازشیں، منصوبے، پروگرام سب ایک طرف رہ جاتے. یہ زندگی میں ہم سب کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. کسی ایک چیز کے لیے ہم بہت تدبیریں کرتے ہیں، ہماری بہت سی شرائط ہوتی ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم ایسا کام نہیں کریں گے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو ہماری آنکھوں پر ایسے پردے پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں اس لمحے نظر ہی نہیں آتا کہ یہ سب تو میرے کہیں دور دور پلان میں ہی نہیں تھا، یہ تو میرے مزاج میں نہیں تھا، ایسا تو مجھے کرنا ہی نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہی ہمیشہ سب سے بالا رہتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر یہ بھی ایک واقعہ پورا بیان کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون جیسے سرکش آدمی کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی اور اس نے ان کی پرورش کی. یہ تمام واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیے گئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم، اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام وہیں رہتے، وہیں پلتے. موسیٰ علیہ السلام وہیں رہتے رہے اور ہوش و حواس والی جو عمر جوانی کی ہوتی ہے اس میں پہنچ گئے. تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو کہ فرعون کے غلام تھے، ایک قبطی ہے یعنی فرعون کی قوم کا شخص ہے جو ایک مزدور اسرائیلی سے لڑ رہا ہے. تو وہ اس کو روکنے کے لیے گئے، اس پر ناراض ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا. اور انبیاء علیہ السلام تو کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کرتے، وہ نادانستہ یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا، ارادہ نہیں تھا، نیت نہیں تھی، کوئی ایسا عمل نہیں تھا، مگر ایک ہلکا سا مکہ لگنے سے وہ ہلاک ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت اس بات پر شرمندگی ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا، ایک طرح سے اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. تو ایک کہتے نا کہ ایک مرد مومن تھا، ایک بہت ہی ان کا مخلص شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا. اس نے دیکھا کہ فرعون کے دربار میں مشورہ ہو رہا ہے کہ جو یہ مار رہا ہے ہمارے ساتھی کو، جس نے مارا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے آ کے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ فرعون اور اس کے جو وزیر ہیں وہ آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدین کی طرف روانہ ہو گئے. مدین جو تھا وہ فرعون کا علاقہ نہیں تھا، یعنی کہ وہ اس کی حکومت میں نہیں تھا، تو وہ آرام سے وہاں تشریف لے گئے. اب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں اور ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو خاص ظاہر ہے کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے لکھا ہوا تھا، کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی. ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے نئے شہر میں، اور اللہ سے یہی دعا فرمائی کہ اللہ آپ ہی مجھے راستہ دکھائیں گے، آپ ہی میری مدد فرمائیں گے. تو وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک پانی کا گھاٹ بنا ہوا ہے، پانی کی جگہ ہے جہاں سے سب مرد اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، اور دو خواتین ہیں جو الگ کھڑی ہوئی ہیں انتظار میں.
موسیٰ علیہ السلام نے ان دو خواتین سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے، یعنی تم یہاں پر کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، یہ واقعہ آپ بہت غور سے سنیے گا، میں بیان کرتی ہوں۔ پہلے تھوڑا سا خلاصہ ہی ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ بیٹھے ہیں، اللہ سے دعا بھی فرما رہے ہیں اور عاجزی کا اظہار بھی فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں محتاج ہوں اور آپ غنی ہیں، اور آپ کی بارگاہ سے ہی میں سوال کرتا ہوں۔ یعنی انسان محتاج ہو سکتا ہے، خالق اور مالک، خالق کائنات کبھی محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو اب وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، یہ ساری ضروریات ہیں۔ اب ذہن میں یہ بھی خیال ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہاں جانا چاہیے۔ اسی میں جب ان کی نظر پڑتی ہے وہ دو لڑکیوں پر، جو دو بہت ہی نیک لڑکیاں ہیں، ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو دو باحیا بچیاں، لڑکیاں جو تھیں، بکریوں کو وہ لے کر اپنے ریوڑ کو جا رہی تھی، ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلا دیا۔ اس میں میں جو پوائنٹ کوٹ کرنا چاہتی ہوں، دیکھیے آج بھی سویلائزڈ معاشروں میں، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں، خواتین کا احترام کیا جاتا ہے۔ کہیں کیوں لگی ہوئی ہے، کہیں بھیڑ لگی ہوئی ہے، کہیں کراؤڈ ہے، رش ہے، تو اگر خواتین ہیں اور وہ بھی مائنورٹی میں ہیں، چند ایک ہیں، تو مرد حضرات انہیں کہتے ہیں کہ آپ پہلے، لیڈیز فرسٹ کی ایک ٹرم انٹروڈیوس کی گئی ہے نا، یہ لیڈیز فرسٹ کی ٹرم کی بھی ذرا ہسٹری دیکھ لیجیے گا کتنی پرانی ہے۔ دین اسلام نے تو ہمیشہ ہی بتایا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے بھی آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں جو لوگ وہاں پر ہیں، اور وہ اہل ایمان نہیں ہیں۔ تبھی یہ موقع آیا نا کہ شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، یہ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی صاحبزادیاں ہیں دونوں، یہ وہاں کھڑی انتظار میں کہ جب آدمی اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں تو ہماری باری آئے۔ دین اسلام نے خواتین کو رعایت دی ہے، ان کا احترام رکھا ہے، ان سے پہل کرنی ہے۔ دعوتوں میں بھی جو مسنون طریقہ ہے کھانا کھلانے کا، وہ یہ ہے کہ پہلے خواتین کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر آپ کو 2 شفٹوں میں کھلانا ہے کہ خواتین کو پہلے کھانا کھلایا جائے اور بعد میں مرد حضرات کو۔ ہمارے یہاں تو خیر ہم نے بچپن میں الٹا ہی دیکھا، یوزلی ایسی جگہوں پہ، میجورٹی، سب جگہ نہیں مگر زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے مرد حضرات کے لیے کھانا انتظام کیا جاتا تھا، ان کو کال کیا جاتا تھا، اور پھر لیڈیز کو۔ یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ 2 خواتین ہیں، پہلے انہیں پانی لینے دیا جائے یا ان کی مدد کی جائے۔ اور یہ خیال کسے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ کے انبیاء صرف عبادات میں ہی سب سے بلند و بالا نہیں ہوتے، اور نہ ہی اللہ کے پیغام پہنچانے میں صرف سب سے زیادہ امین ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اندر جو اخلاقیات ہیں وہ بھی اپنی قوم اور ہر شخص سے بڑھ کر عروج پر ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً خیال کیا کہ یہ خواتین کیوں یہاں کھڑی ہیں، ان سے فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے، یعنی کہ تم کیوں انتظار کر رہی ہو، یہاں پر کیوں کھڑی ہو۔ اب یہ خوبصورت بات یہاں پر یہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے نہیں جاتے۔ اور وہ پھر میں کہوں گی چرواہوں والی بات ہے کہ وہ خواتین کو نہیں وہ دیکھ رہے کہ خواتین کے اندر پہلے ان کو پہل کر کے انہیں موقع دیں، اور کہتی ہیں کہ ہمارے والد بہت بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، شیخ ہیں۔ اب اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا شاید کہ وہ اس لیے نہیں آئے، ہم آتے ہیں یہ کام کرنے۔ تو یہاں سے کئی پوائنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، میں کوئکلی 2-1 پوائنٹس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ اگر گھر میں عورت کی ذمہ داری نہیں ہے باہر کی کام کرنے کی، لیکن اگر وہ گھر والوں کا، اپنے والد کا، اپنی اولاد کا، اپنے شوہر کا، اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانا چاہے تو دین میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ یہاں پر یہ ہے کہ خواتین کا احساس کرنا اور ان کو فیور دینا اور ان کی مدد کرنا انبیاء علیہ السلام کا شعار ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے جو کام ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے سیکھیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے
خواتین کو دیکھ کے حیا سے منہ پھیر لیا. آج ہمارے تو کئی دیندار لوگ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ خاتون کو دیکھ کے منہ ہی پھیر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہم انہیں پروٹیکشن دیں، انہیں رسپیکٹ دیں، اگر انہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں. یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ آپ دیکھیں. اب آپ کا دیکھنا بد نظری کی وجہ سے نہیں ہوگا، آپ کا دیکھنا ہوگا اصلاح کے لیے یا مدد کے لیے، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. آپ دیکھیں 2 خواتین کھڑی پریشان ہو رہی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کوئی مدد اگر ہے، ایسی کوئی پریشانی ہے. اب یہ الگ بات ہے، آج کل تو ماحول ہی ایسا بن گیا کہ پوچھے گا تو ہمیں اس پہ غصہ آئے گا، بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، اپنا کام کرو. ہمیں لگے گا کہ وہ ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے یا ہم سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلامی نظام کو ہی اختیار نہیں کیا. تو دونوں طرف سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے وہ کئی آدمی چاہتے بھی تو پوچھتے نہیں، خام خواہ بھائی ہمیں برا بھلا نہ کہنا شروع ہو جائے، بے عزتی نہ کر دیں. تو یہ دونوں طرف سے مسئلے ہو رہے ہیں. مگر شریعت کا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سوچا غیر عورتیں ان سے بات کروں نہ کروں، خواتین ہیں ان کی طرف دیکھوں نہ دیکھوں، بلکہ پوچھا ان سے کہ کیا مسئلہ ہے، کیا انتظار ہے. وجہ بتائی تو ایک اور جگہ وہاں پر موجود تھی، بتاتے کہ بڑا بھاری وہاں پتھر تھا جس کو کوئی ہٹا نہیں پاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ہٹا دیا اور ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا، اور وہ بہت متاثر ہوئی کہ کوئی اجرت نہیں لی، کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناتا نہیں، مگر ہماری مدد کر دی. تو جب گھر پہنچ گئی اور شعیب علیہ السلام یعنی اپنے والد سے ذکر کیا تو شعیب علیہ السلام بھی بہت متاثر ہوئے. آج کل ہم اچھا پھر وہی بات، ہم تو بڑے بڑا کوئی نیکی ہم سے کرتے ہم کسی گنتی میں بھی نہیں لاتے، مگر سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے دوسرے کو جج کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تو بہت کوئی نیک انسان لگ رہا ہے. تو بیٹیوں نے بھی کہا کہ ہاں وہ بہت زیادہ نیک انسان ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ مسافر ہیں، یعنی یہاں پر پہلی دفعہ آئے، ہم نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو اب یہ بھی ریئلائز کر لیا کہ ان کو کوئی ٹھکانا بھی چاہیے ہوگا. ہم کہاں سوچتے ہیں کسی کے لیے. فوراً اندازہ لگایا اور پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ ان کو بلا کے لاؤ. اور وہ جب تشریف لائے تو یہ پورا آگے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد کے سامنے اس اجنبی مسافر کی قوت کا بھی بیان کیا اور امانت اور دیانت کی بھی تعریف کی. انہی میں سے ایک بیٹی کے ذریعے پھر ان کو بلایا گیا. نہ صرف ان کو ٹھکانہ میسر آیا، ان کو ملازمت دی، بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش کر دی کہ تم اگر میری خدمات انجام دو گے اتنے عرصے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا. یہ ہیں جناب اتنے خوبصورت واقعات اور اتنی پیاری باتیں کہ کس طرح سے دور اندیشی، سمجھداری، اخلاص ہمیں دونوں طرف سے نظر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ تم امانت دار بھی ہو، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرط یہ کہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو. پھر اگر تم 10 سال پورے کرو گے تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا. یعنی 8 سال کی مدت ہے، چاہو تو 10 سال بھی کر لو تو اس سے بھی اچھی بات ہوگی. اور وہی بات ہے کہ فرمایا میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مدت بھی پوری ہو گئی اور پھر ان سے نکاح بھی ہو گیا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کا. پھر جب وہ چل پڑے وہاں سے مدین سے، تو وہ پورے واقعات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ راستے میں مصر جا رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت وادی طویٰ میں جنگل میں ان پر وحی بھیجی. سردی بہت سخت تھی اور روشنی بھی چاہیے تھی، اندھیرا ہو رہا تھا سفر کے دوران، تو چاہتے تھے کہ آگ لے آئیں. اور وہ زیتون کا درخت تو ایسے چمکتا ہے نا جیسے آگ جل رہی ہو. تو وہاں پہ ان کو لگا کہ روشنی ہے. انفیکٹ لگا بھی کیا کہ اللہ کو یہی منظور تھا، وہاں بلانا تھا. تشریف لے گئے، نبوت عطا کی گئی، ید بیضا یعنی کہ ہاتھ کا معجزہ دیا گیا. وہ جو عصا ان کے ہاتھ میں تھا ایک طرح کی سٹک تھی، لاٹھی تھی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ بنا دیا. اور پھر حکم دیا کہ فرعون جس نے لوگوں پر ظلم کر رکھا ہے جائیے، جا کر اس کو دین کی دعوت دیں اور اس کی قید سے بنی اسرائیل کو نکالیں. تو یہ تمام واقعات میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. اب اس قصے میں 3 بیسک کردار بیان کیے جا رہے ہیں: موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون. مختلف قرآن پاک کی صورتوں میں یہ تذکرے ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اس سے خاص طور پر جو سبق ہمیں ملتا ہے، جو ہمیں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان قصوں سے، واقعات سے، ذرا سا اس پر غور کریں کہ اگر انسان
تکلیف کے وقت میں، مشکل وقت میں، مصیبتوں میں صبر کرے. یعنی صبر کس کو کہتے ہیں؟ انتظار. فوراً شور شرابہ شروع نہ کر دے، فوراً مایوس نہ ہو جائے، فوراً اگریسو نہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے اس کا بہتر نتیجہ عطا کرتے ہیں. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو انتظار کریں گے تو پھل میٹھا ہوگا، اور کچا ہی توڑ لیں گے تو کھٹا یا کڑوا ہوگا. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق اور محبت تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو جاتی ہے. یہ عشق حقیقی کی بات ہے، یہ اللہ کی محبت کی بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے. یعنی یہ وہ لیول ہے کہ پھر نیچے لیول پہ کوئی نہیں دیکھتا. چھوٹے موٹے شخص کو پھر کون دیکھے گا؟ آپ کی کسی بہت بڑے شخص سے سلام دعا ہو جائے، یہ دنیا سے اپنے آپ کو محسوس کیا کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک دن پہلے بھی مثال دی تھی کہ کسی کمپنی کا ایک باس ہے جو سب سے زیادہ ہائر مینجمنٹ ہے، اور ایک وہاں پہ چھوٹے موٹے ورکرز ہیں. کوئی وہاں پر چپڑاسی ہے، کوئی وہاں پہ کلرک ہے، کوئی وہاں پر گارڈ ہے. آپ جب تک آپ کی رسائی اس کمپنی تک نہیں ہوئی تو آپ گارڈ سے بھی سلام دعا کو بہت فخر سمجھیں گے کہ کم از کم میری اس کمپنی کے گارڈ سے یا اس کمپنی کے میرے کسی چھوٹے عہدے والے سے سلام دعا ہے. لیکن جس دن آپ کی مالک سے بات ہو جائے اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مالک مجھ سے مخلص ہے اور یہ مجھے اہمیت دیتا ہے یا اس کی نظر میں میرا کوئی مقام ہے، تو بتائیے کیا پھر اس سے نیچے کے جو افراد ہیں رینک کے، وہ آپ کے لیے اہم رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گے. تو یہ بات ہے کہ جسے خالق کے کائنات سے عشق ہو جائے، جس کا تعلق وہاں جڑ جائے، تو پھر اس کے لیے کسی اور کی کیا اہمیت. وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا سوائے اللہ کے. اور اگر کوئی بندہ حق کا دعویٰ کرے اور حق کی بنیاد رکھنا چاہے تو پھر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، دشمنوں ہی کے گروہ سے اللہ اس کے حمایتی پیدا کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. جب وہ حق کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو فرعون کے ساتھیوں میں سے ہی وہ مرد مومن مل گیا جس نے ان کو قدم قدم پر اس نے اندر جو اس کے حالات تھے اور جو اس کی نیت تھی، جو ارادے تھے، اس کے مطابق بتایا. تو یہ بھی ریالٹی ہے کہ جب آپ حق پر ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آپ کے لیے مددگار پیدا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا کہ جس کے دل میں ایمان رچ بس جائے وہ ایمان کی خاطر سب کچھ، یہاں تک کہ اپنی جان بھی لوٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایمان کی حلاوت، اس کی مٹھاس چکھیے تو صحیح. آج ایک مولانا صاحب یہی بات کر رہے تھے، کوئی ایسی بات نکل آئی تو کہنے لگے کہ سب سے اچھی موت شہادت کی موت ہے. اچانک مر جاتے ہیں، تڑپنا، بستر پہ پڑے رہنا نہیں پڑتا، اور فخر کی موت ہوتی ہے. تو مطلب اپنی دیکھیں کیسی کیسی لوگوں کی سوچ ہے کہ واقعی ایک مرد کی طرح اور ایک دلیر شخص کی طرح بغیر کسی بہت عرصے بستر پر تڑپتے ہوئے عمر گزرے اور سال گزر جائیں، اچانک سے ایک موت ہو گئی، حادثاتی موت ہو گئی. تو یہ جو حادثے بھی ہوتے ہیں، پیٹ کے درد سے خدا نخواستہ جل جاتے ہیں یا کچھ ایسے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہادت صغریٰ کا درجہ عطا کر دیا ہے. اللہ کے حبیب کی احادیث ہے اس بارے میں. تو بہرحال بات کرنے کی یہ تھی کہ ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کا ایک معیار ہوتا ہے جس لیول پر وہ سوچتا ہے. تو اس طرح سے بتا دیا گیا. غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے. غلامی یہ بہت بری چیز ہے، اور غلامی صرف اللہ کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں. اسی لیے بنی اسرائیل نے جب دیکھیے غلام رہ کرنا سیلف ریسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں بنی اسرائیل کس حال میں رہ رہے تھے مصر میں، اور جب ارض مقدس میں ان کو داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیں، ہم نہیں لڑ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں
اور اس کے بعد باطل کی طاقت کتنی ہی زوردار کیوں نہ ہو، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو شکست ہوتی ہے. اور اللہ کی یہ سنت ہے، عادت ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہیں زمین کا وارث بنا دیتے ہیں. یعنی جن کی کوئی اہمیت کسی کی نظر میں نہیں ہوتی، وہ راج کرنے لگتے ہیں وارث بن کے. جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر حق قبول کرنے سے سرکشی کرے، اللہ اس سے قبول حق کی استعداد ہی چھین لیتے ہیں. یعنی بار بار اگر حق سے منہ پھیرتے رہیں تو پھر حق نصیب ہی نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھے یا دیکھے. اور یہی حال فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوا تھا. اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان خود کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے. یعنی حق کی پیروی کے لیے اللہ نے اس کو کامیابی عطا کی، اور جب کامیاب ہو گیا تو خود ہی حق سے منحرف ہو گیا، حق کے راستے کو چھوڑ دیا. جیسے بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا، مگر بہانہ بازی کر کے باز نہیں آئے، شکار شروع کر دیا. کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، حق کی دعوت دینے والے کا فرض ہے کہ وہ فریضہ ادا کرتا رہے. یہ بات آج ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. ہم بھی بہت دفعہ ہمارے آس پاس دل برداشت ہو جب بھائی بہنیں باقاعدگی سے درس میں نہیں آتی، سنتی نہیں ہے، یا مولانا سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مسجد میں نماز ہی نہیں آتے، یا درس اور بیان میں لوگ شامل نہیں ہوتے. آہستہ آہستہ وہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دل برداشت ہو جاتے، کہتے چھوڑو یہ سلسلہ ہی ختم کر دو، اب 4-6 لوگوں کے لیے میں اپنا اتنا وقت کیوں لگاؤں. یا جب لوگ سننا ہی نہیں چاہتے، جب لوگ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، سیکھنا ہی نہیں چاہتے، تو ہم کیوں اتنی ایفرٹ کریں. تو یہ بیسک بات ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں اس فریضے کو انجام دینے کے لیے. تو جو لوگ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں وہ کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ ہر دور میں، ہر حال میں، ہر طرح کے مصائب، مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود حق کی دعوت عام کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. یہی حقیقی داعی کا کام ہے کہ اس کو دعوت حق دیتے رہنا. یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا. ہمارا کام ہے وہ کیا ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ کتنا سن رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں، کتنا بدل رہے ہیں. ہمارا کام ہے خلوص کے ساتھ حق کی دعوت فی سبیل اللہ دیتے رہنا. یہ اہم کام ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں ان پر مسلط کیے جاتے ہیں. کون سی بات آج آپ کے سامنے نہیں ہے؟ دنیا بھر سے مثال لے لیجئے، ماشاءاللہ سبھی حقائق کو اچھی طرح جانتے ہیں. جب حدیث مبارکہ ہے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے اندر بدعمالیاں عام ہو جاتی ہیں تو ظالم حاکم ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. اب یہ نہیں سوچے اللہ نے جس کو عزت دی، یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو جس کو اللہ نے حاکم بنا دیا، اللہ نے اس کو عزت دے دی. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ عذاب ہے ہمارے اوپر اللہ کا، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اگر وہ برا حاکم ہے تو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد اب اہل مکہ کو تنبیہ ابھی آیات میں کی جا رہی ہے. پھر اہل کتاب میں سے جو ایمان لانے والے تھے ان کی تعریف فرمائی گئی ہے. اب اہل کتاب میں سے بھی سب نافرمان نہیں تھے. اللہ کو ماننے والے، توریت کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے اور اللہ کے حبیب کو پہچاننے والے بھی تھے. مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا جا رہا ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا فانی کے مال و متاع سے دھوکہ نہیں کھانا. All that glitter is not gold. دھوکہ نہیں کھانا، یہ صرف دنیا ایک دکھاوا ہے. یہ جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا، وہ اسکرین ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو 3D، اور میں بھی اگر میں کچھ غلطی کر رہی ہوں تو آپ بہتر سمجھتے ہیں. وہ کچھ بچے بتا رہے تھے کہ وہ ایسے ویڈیو دکھاتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی اسکرین ہوتی ہے اور اتنا کلوز اس کا ویڈیو ہوتی ہے کہ آپ کو جیسے وہ جنگلوں میں دکھا رہے ہیں اور مختلف جانور دکھا رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ یوں ڈر جاتے ہیں، چیخ پڑتے، اتنا کلوز لک. تو وہ دھوکہ ہے نا، وہ سچ تو نہیں ہے. لیکن انسان کو یوں اپنے اندر اس نے جکڑ لیا، وہ اس فلو میں بہہ گیا اور وہ اس انوائرمنٹ کا حصہ بن گیا. اب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ فیک چیز ہے جو ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، جو
وہ اسکیری قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں اور جو ڈرونی چیزیں ہوتی ہیں، فیک بھی ہو تو ہم ڈر جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں. کوئی زور سے ہم پہ شاؤٹ کر کے ہمیں ڈراتا ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، چونک جاتے ہیں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، جھوٹ ہے، یہ ایک بے بنیاد چیز ہے. تو دنیا بھی ایسے ہی ہے، اس میں ڈفرینٹ امیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں جو سب حقیقت پر مبنی نہیں ہے. تو ان سے ہم نے دھوکہ نہیں کھانا، اس میں سے ہم نے حق کو اور باطل یعنی ریئل اور فیک جو چیز ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے. پھر قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی کی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے اختیار کا بیان کیا جا رہا ہے. اور بعد میں پھر وہی بات واضح ہو گئی، فرعون جیسے ایک اور سردار کا، متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کا نام قارون تھا. اور خاندانی اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی عزیز یا قرابت دار تھا. اکثر علماء نے اس کو آپ کا چچا زاد بھائی بھی قرار دیا. بہرحال پھر وہی بات کہوں گی کہ اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون تھا، اس کا کریکٹر سمجھ لیجئے، اس سے جو سبق ملا ہے وہ سمجھ لیجئے. اپنے وقت کا ہی نہیں بلکہ شاید آج کے بھی جتنے دولت مند شخص ہیں کوئی اس کی دولت تک نہیں پہنچ سکا. اتنا بڑا سرمایہ دار، اتنا بڑا بزنس مین، اور اس کے خزانے تو چلیے چھوڑیے، خزانے اس کے کتنے ہوں گے. اس کے جو خزانے تھے، اس کی خزانوں کی جو کہتے ہیں نا لاکرز، ان کی چابیاں، یعنی آپ کے گھر میں بہت بڑی بڑی کبرڈز ہیں یا لاکرز ہیں، اس میں آپ بہت کچھ رکھیں اور اس کی لاک کرنے کے بعد تو اس کی چابیاں 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھیں اور وہ شو آف کرتا ہوا صبح نکلتا تھا ایک طرف اور دوسری طرف سے گزرتا تھا کہ دیکھو کہ میں کتنا دولت مند ہوں، میں نے کتنی دولت جمع کر لی ہے. تو اس کی وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی دولت نے اسے مغرور بنا دیا، ناشکرا کر دیا. اور اس کو لوگوں نے سمجھایا بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھایا کہ دیکھو اپنی دولت پر اتراؤ مت، غرور مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. جو کچھ تمہیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے تو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں سے خرچ بھی کرو. یہ بھی دیکھیے ماہ رمضان ہے، صدقات کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے. یاد رکھیے کہ اللہ نے ہمارے مال میں ضرورت مندوں کا یعنی پوری ریاست کا، اس میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا حصہ رکھا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنے مال میں سے حقداروں کا حق دے دو، صدقہ کر دو تاکہ باقی مال تمہارے لیے پاک ہو جائے. زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے. آرام سے اس کو خرچ کیجیے، اطمینان سے، اور غریبوں مسکینوں کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے. اور جس شخص نے مال جمع کر کے رکھا، جیسے سورۃ توبہ میں بھی ہے کہ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو راہ خدا میں صدقہ نہیں کرتا، مطلب اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے یا خیرات بنتی ہے وہ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن اسی مال کو پگھلا دیا جائے گا آگ میں، اور اس سے اس کی پیشانیاں اور اس کے پیٹ اور اس کی کمر کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اب چکھو اپنے محبوب مال کا مزہ. اور ایسی حدیث مبارکہ میں کہ اس کے مال کو ایک زہریلے ترین سانپ کی شکل دے دی جائے گی اور وہ اس کی گردن دبوچ لے گا اور اسے کہے گا کہ تم تو دنیا میں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے تو آج بھی میرے قریب رہو. تو اس طرح سے اس کو تکلیف اس سے دی جائے گی. تو بات یہ کہ مال جمع کرنا بری بات نہیں ہے. ایک تو بس یہ خیال رکھیں کہ کسی کا حق مار کے یا غلط طریقے سے جمع نہ کر رہے ہوں. دوسرا یہ کہ اس کا حق ادا کریں، اس میں جو آپ کے واجبات بنتے ہیں زکوٰۃ یا صدقہ وہ ادا کرتے رہیں، پھر باقی مال آپ کے لیے جائز اور پاک ہے. اب وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اتنا تکبر نہ کرو، تم اس مال میں سے غریبوں پر، مسکینوں محتاجوں پر بھی خرچ کرو. تو وہ تکبر سے کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنی عقل سے حاصل کیا. جیسے مشرک کہا ہی کرتے تھے کہ اللہ نے دینا ہوتا تو ان کو خود دے دیتا، معاذ اللہ، ہم کیوں دیں، ہم کیوں شیئر کریں، یہ ہمارا مال ہے. تو ہمارا مال کہنا بھی بہت بڑا شرک ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے یہ مال دیا ہے، ہمارے پاس یہ کہاں سے آیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں دیا ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا ہے تو تم اللہ کو معاذ اللہ جھٹلا رہے ہو، اللہ کی تکذیب کر رہے ہو.
اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مال تمہارا باقی نہیں رہے. وہ کہتا کہاں چلا جائے گا میرا مال, میرے مال کو کیا ہو سکتا ہے. یعنی اتنا مال تھا کہ اس نے کہا یہ تو میں پھینکوں بھی تو ختم نہ ہو. تو اب ذرا سنیے کہ کہتا ہے مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر, عقل, میری قابلیت کی بنا پر مجھے ملا ہے. تو جب انسان اس طرح دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور اپنی گمراہی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو بس اس کا خاتمہ, اس کا زوال ہو جاتا ہے, ناشکری سے بھی زوال ہوتا ہے. تو پھر کچھ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور رش کر رہے ہیں کہ واہ بھائی کتنا اللہ نے اس کو نوازا, ایسے ہم سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں. تو ہوا کچھ یوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے گھر جہاں وہ خزانہ تھا اور اس کی پوری جماعت, اس کے سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا, یعنی غائب. جیسے آپ نے کبھی سین دیکھا ہو کوئی زلزلے کا, کہ زمین پھٹ جاتی ہے اور ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے وہ اندر چلی جاتی ہے اور زمین پھر جڑ جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, گویا یہاں کچھ تھا ہی نہیں, سب غائب. جیسے ویکیوم کلینر سب کر لیتا ہے اپنے اندر فلور کی سطح پہ جو چیزیں ہوتی ہیں, سب غائب. اس کا خزانہ, وہ خود, اس کی فوج, سب زمین کے اندر چلے گئے. اب وہ لوگ جو اس سے پہلے رش کر رہے تھے کہ اللہ نے کتنا دیا ہے, تو اگلے دن وہ توبہ کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرا شکر, ہم اس کے ساتھ نہیں تھے. تو یہ ہے خزانے کی حقیقت اور یہ ہے انسان کی حقیقت. تو اسی لیے بتا دیا, اعتراف کرتے ان کی آنکھیں کھل گئی. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا. سبحان اللہ. دیکھیے یہ ہوتی ہے احسان مندی, کہ شکر کریں, اتنی دولت اور اتنا خزانہ ملتا تو انجام کیا ہونا تھا. اسی لیے عرض کی تھی کہ ہر چیز ہر کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, صرف بہتری کا سوال کرنا چاہیے. پھر قارون کے واقعے کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قرآن میں ایک نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی ہے. فرمایا آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے. یعنی ڈکٹیٹرز کو جنت نہیں ملے گی, ظالم کو جنت نہیں ملے گی, متکبر کو جنت نہیں ملے گی. جنت اس کے لیے ہے جو فساد نہ کرے, فتنے نہ پھیلائے, اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے. یعنی آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے والا ہے, اس کے وارث, اس کے مالک, اس سے فیض یاب ہونے والے, اس سے فائدہ اٹھانے والے صرف اور صرف متقی ہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. اور یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہمیں کبھی بھی بڑا بننے اور باس بننے اور دولت مند بننے پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیں رسوا نہ کرے. ہم دنیا میں بھی عزت سے رہیں اور آخرت میں بھی ہمیں عزت نصیب ہو. دنیا میں بھی اللہ کے محبوب پیارے لوگوں میں رہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے محبوب پیارے بندوں کا ہمیں ساتھ نصیب ہو. سورت کے آخر میں ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اسی کا حکم ہے, اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے دولت مند سرمایہ دار کا عبرت ناک انجام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اگلی سورت ہے سورت العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت مکی سورتوں میں سے, اور اس کی آیت مبارکہ 41 میں مکڑی, جو اسپائڈر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور مشرکوں کے گھر کو مکڑی کے جالے سے, ان کے دین کو یعنی اس کی کمزوری کو مکڑی کے گھر سے, اس کے جالے سے تشبیہ دی گئی ہے, جو ویب مکڑی بناتی ہے. اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا ہے. اور سورت کا موضوع جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں, ابتلا, اس کا بلا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا یعنی جو ہمارے لیے ٹرائلز, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتے ہیں, ان کا تذکرہ کیا گیا. انسان کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں آتی ہیں, اور پھر وہی بات عرض کروں گی کہ یہ آزمائشیں ہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. آزمانا, یہی ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور مکی زندگی میں مسلمانوں نے بھی طرح طرح کے مظالم سہے, کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بچپن سے یہ سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایمان لانے کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی, لیکن وہ حق پر تھے, سچے دین کے پیروکار تھے, تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. وہ مسلمان دولت کے لیے نہیں ہوئے تھے, شہرت کے لیے نہیں ہوئے تھے, نیک نامی کے لیے نہیں ہوئے تھے, اپنے آپ کو بڑا کہلوانے کے لیے نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے ہر اس تکلیف کو بھی برداشت کیا جو اس راستے میں آئی. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑی سخت آزمائشیں اور کبھی ایسے بھی مرحلے آئے کہ مسلمان گھبرا بھی گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کا سوال بھی کیا۔ انہیں سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ کی پرانی سنت اور دستور ہے، یعنی یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہوتے رہیں گے تاکہ سچے اور جھوٹے، مخلص اور منافق، یعنی مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ یہ امتیاز، یہ فرق کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، لیکن یہی نظام ہے کہ دکھا دے ہمیں کہ یہ ہیں وہ جو زبانی دعوے کرتے ہیں اور یہ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم تھوڑی سی مشکل میں ہی ڈگمگانے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ دنیاوی تھوڑی سی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں تو اچھا ہماری تو دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، معاذ اللہ کفر کے کلمات کہتے ہیں اور دین چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچ جائے، یعنی انہیں کوئی ایذا پہنچ جائے، ان کے لیے کوئی آزمائش آ جائے تو فوری طور پر منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس کو کہنا شروع کر دیتے ہیں اور شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے؟ یعنی اگر آزمائش آ جائے تو کہیں گے اللہ کا عذاب آیا ہے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ملے، کامیابی ملے، مال غنیمت ملے تو فوراً کہیں گے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہمیں بھی اس میں سے حصہ دو۔ ایمان والوں میں سے سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں کس کے لیے آتی ہیں؟ یہ بھی دیکھیے، ہم اور آپ بھی اکثر دوسروں کے حالات، کسی کی مشکلیں، کسی کے مصائب دیکھ کر کبھی کبھی بدگمان ہو جاتے کہ بس ان پہ تو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، معاذ اللہ پتہ نہیں کتنے یہ لوگ گناہ گار ہیں، یا اللہ کا ان پر کتنا عذاب آتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس کے لیے ہیں، تو آپ نے فرمایا گروہ انبیاء کے لیے۔ یہ بھی تو قرآن پاک کا ہی حکم ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے برداشت سے، اس کے صبر سے زیادہ اس کو نہیں آزماتے۔ تو انبیاء میں سب سے زیادہ ضبط ہے، سب سے زیادہ صبر ہے، تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو آزماتے ہیں۔ اسی لیے سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے کو بھی باقاعدہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہمارے کچھ لوگوں کا نظریہ ہے یہ اللہ والا ہوتا، نیک ہوتا تو اس کے لیے تو مشکل ہی نہ آتی۔ یقین کیجئے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کی بہو اچھی نہیں نکلی، کسی کا داماد اچھا نہیں نکلا، اس نے دھوکہ دے دیا، یا کوئی کاروبار میں کسی نے دھوکہ دے دیا، تو فوری طور پر اس بندے سے بدگمان ہو جائیں گے، بھائی اس کے پاس جادو کی چھڑی تھوڑی اللہ نے دے دی ہے کہ وہ جادو سے پتہ لگا لے کہ سب سے اچھا دنیا میں داماد کون سا ہے، سب سے اچھی بہو کون سی ہے، سب سے بہترین بزنس ڈیل کہاں ہوگی۔ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے، آزمائشوں سے سب نے گزرنا ہے۔ تو یہ ہم کیوں سوچ لیتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بندہ بزرگ ہے یا وظیفے بتاتا ہے تو اس کو کوئی آزمائش نہ آئے؟ یہ تو آپ نے نہیں دیکھا وہ جو بیٹھے ہوتے فال نکالنے والے، سب کو ان کی قسمت کا حال بتا رہے ہوتے ہیں اور خود 15 سال سے وہی بیٹھے ہوئے طوطے لے کر فال ہی نکال رہے ہیں۔ تو جس طرح لوگ انہیں باتیں بناتے ہیں تو اس طرح لوگ نیک لوگوں سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو خیال یہ رکھیے کہ آزمائش کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے اور کتنا دور، بلکہ الٹا معاملہ یہ ہے کہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی کڑی اور سخت ہوتی ہے۔ بس یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو انہیں اس کا بدلہ، اس کا صلہ عطا کرتے ہیں، لیکن یہ صلہ اسی صورت میں ملے گا جب ہم ثابت قدم رہیں۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہ تکلیف اور آزمائش آئی تو دین چھوڑ کر مرتد ہو کر بیٹھ جائیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے تاکہ اہل ایمان جان لیں کہ اہل حق پر یہ آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ دائمی نہیں ہوتی۔ یہ ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے، یہ ایک وقت کے لیے ہے اور پھر گزر جائے گا۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ ہی نصیب ہوتا ہے اور مخالفین ہمیشہ رسوا اور پسپا ہی ہوتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت
یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ اس کا جالا بے حد کمزور ہوتا ہے۔ دیکھیں مکڑی یہ جو ہے ویب بناتی ہے تو اس کو لگتا ہے میں پروٹیکٹ ہو گئی، محفوظ ہو گئی، جبکہ ہلکی سی ہوا چلتی ہے تو وہ اس کا جو گھر ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، جو نہ سردی سے بچائے، نہ گرمی سے بچائے، نہ تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی دعا سن سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی حاجت یا خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے سورت کی کچھ مضامین۔ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 21ویں سپارے میں بھی ہیں، کل انشاءاللہ 21ویں سپارے میں جو سورہ عنکبوت ہے اس کا بیان پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ، مختصراً دعا فرما لیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے، جو سنا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا اللہ، یا ذو الفضل العظیم، یا رؤوف بالعباد، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری کو، اس مبارک ذکر کو، اس عظمتوں والے کلام کو اپنی بارگاہ میں ہر غلطی کو معاف فرما کر، ہر کمی کو پورا فرما کر قبول فرمائیے۔ اس کا اجر، اس کا ثواب پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کل انبیاء، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات و صحابہ کرام، بزرگان دین کو، میری والدہ کو، ہم سب کے گھر کے محرومین کو، جن بہنوں بھائیوں نے اپنے محرومین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ہم سب کے لیے آپ سے دعا گو ہیں، سب کے درجات بلند فرمائیے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو روشن منور کشادہ کر دیجئے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے کل وباؤں کو، بلاؤں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، کل عالم اسلام پر خصوصی رحم فرما دیجئے، کل عالم انسانیت پر اللہ اپنا فضل، اپنا کرم فرما دیجئے۔ تمام آپ کی مخلوق ہے، ہر ملک کا رہنے والا، ہر مذہب کا پیروکار ماننے والا آپ کا بندہ ہے، آپ کی مخلوق ہے، اللہ سب پر رحم فرما دیجئے، سب کی مشکلیں آسان کر دیجئے، سب کے دکھ درد دور فرمائیے، سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے، گمراہی کی دلدل سے نکال دیجئے، ہم سب کو اپنی اپنے حبیب کی اطاعت کرنے والا بنا دیجئے، ہمارے جان و مال، عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے، پوری دنیا سے ہر وبا کو، ہر بلا کو، ہر فتنے، ہر فساد کو، ہر شر کو دور فرما دیجئے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو اور اسلام کا بول بالا ہو۔ یا رب العالمین ہمیں روز محشر اپنے پیارے حبیب کا دیدار نصیب فرمائیے، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائیے، ایسے ہی دنیا میں اور آخرت میں اپنے پیارے، اپنے محبوب بندوں کا ساتھ عطا فرمائیے، آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ، ایمان پر، عافیت کے ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ کل آپ سے پھر اللہ کے حکم سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ